ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان اور بھارت کل ٹکرائیں گے۔ 41 سال میں پہلی بار روایتی حریفوں کے درمیان ٹائٹل فائٹ ہوگی۔ دونوں ٹیمیں آج تیاریوں کو فائنل کریں گی۔ اور امریکی صدر سے ملاقات انتہائی شاندار رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق حوصلہ افزا باتیں کی۔ انہوں نے امریکی کمپنیز کو فوری پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا دونوں ممالک کے درمیان معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ بھارتی جارحیت کا عالمی قوانین کے تحت منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کے 7 طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ جنگ پاکستان نے جیت لی، اب ہم جیتنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش۔ بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے جامع اور نتیجہ خیز بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو نتائج تباہ کن ہوتے۔ پاکستان کا فیصلہ کن جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ امریکی صدر کو امن کا علم بردار اور نوبل انعام کا مستحق قرار دے دیا۔ مودی سرکار کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے باز رہنے کی وارننگ۔ کہا پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے لائف لائن ہے، اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کا کشیدگی کے دوران ساتھ دینے پر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی UN سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ عالمی چیلنجز کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا پختہ عزم۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پاکستان میں دہشت گردوں کی پش پناہی کا معاملہ اٹھایا۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر زور۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرنے والے ممالک کے لیے اضافی فائنینسنگ کی اپیل۔ وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے بھی غیر رسمی ملاقات۔ لی چیانگ نے وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی میں تقریر کو سراہا۔ ایشیا میں کرکٹ کے تخت کی جنگ، فیصلے کے لیے مقابلہ ہوگا دبنگ۔ ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان اور بھارت کل ٹکرائیں گے۔ 41 سال میں پہلی بار روایتی حریفوں کے درمیان ٹائٹل فائٹ ہوگی۔ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم بنے گا میدان جنگ، پڑے گا گھمسان کا رنگ۔ بھارت بیٹنگ میں سے، پاکستان کی بالنگ سوا سے۔ دونوں ٹیمیں آج تیاریوں کو فائنل کریں گی۔ پاکستان کے پاس گروپ میچ اور سپر 4 کی شکست کا بدلہ لینے کا موقع۔ پاکستان 2 بار ایشین چیمپئن بنا، بھارت نے 8 بار ایشیا کپ کی ٹرافی اٹھائی۔ بھارت باز نہ آیا، کھیل کے ساتھ پھر کھلواڑ۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت فائنل سے پہلے کپتانوں کا فوٹو شوٹ نہ ہونے کا امکان۔ انتظامیہ کے مطابق آج ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کی کوئی تقریب شیڈیول نہیں۔ فوٹو شوٹ کا حتمی فیصلہ میچ سے قبل کیا جائے گا۔ ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف فائنل میں پاکستان ہی جیتے گا۔ شاہین افریدی اور حارث کو مومنٹم برقرار رکھنا ہوگا۔ فخر زمان کو بڑی اننگز کھیلنا ہوگی۔ کرکٹ فینس پرجوش۔ سابق کپتان وسیم اکرم کا ابھیشیک شرما اور گل کو جلد آؤٹ کرنے کا مشورہ۔ کہا جلد وکٹیں گرا دیں تو بھارت پریشر میں آ جائے گا۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھائے۔ چین، ایران، پاکستان اور روس کا مشترکہ اجلاس میں مطالبہ۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے پر زور۔ افغانستان کو آزاد، متحد اور پرامن ریاست دیکھنے کے عزم کا اعادہ۔ افغانستان سے دہشت گردی اور منشیات کے خاتمے پر اتفاق۔ وزرائے خارجہ کا افغان معیشت کے استحکام اور علاقائی رابطوں کو بڑھانے پر بھی زور۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا پاکستان سمیت کئی ممالک میں اجرتی قاتلوں کا نیٹ ورک چلانے کا انکشاف۔ انڈین سرکاری اہلکار پاکستان اور نیپال میں قتل کی منصوبہ بندیوں میں ملوث۔ نیو یارک کی عدالت میں مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب۔ بھارتی کرائے کے قاتل نکھل گپتا کے کیس میں شواہد پیش۔ بلومبرگ کے مطابق نکھل گپتا امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں ملوث ہے۔ مقدمے کا آغاز 3 نومبر کو نیو یارک میں ہوگا۔ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم کی ریلیف اور بحالی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ 1 ہفتے میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کا حکم۔ جائزہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ IMF نے صوبائی حکومتوں سے بجٹ سرپلس اہداف میں کمی کی وجوہات مانگ لی۔ پاکستان کے ساتھ دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری۔
توانائی شعبے میں گردشی قرض کے ان فل فلو کے جلد خاتمے کا مطالبہ، لائن لاسز اور بجلی چوری روکنے کے لیے پلان بھی طلب۔ جائزہ مشن وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور صوبائی حکومتوں سے پیر کو مذاکرات کرے گا۔ ہراسمنٹ پر زیرو ٹالرنس، پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ تر بنانا ہے۔ صوبے میں کرائم میں 70% تک کمی آ چکی ہے، 16 اضلاع میں کرائم زیرو کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاکستان نیوی وار کالج کے شرکاء سے ملاقات میں گفتگو، کہا معاشی بہتری سے حالات روز بروز بہتر، خوشحالی کی طرف گامزن ہے۔ سندھ سمارٹ ہوم اور سولر منصوبوں میں 15 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا۔ $84 فی یونٹ والا سولر پینل $135 میں خریدا گیا، $21 ملین کے نقصان کا خدشہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جماعت اسلامی اور MQM پر شدید تنقید، کہا کیا ہم ادارہ نور حق میں آ کر بیٹھ جائیں؟ مخالفین کو تکلیف ہے کہ کراچی میں کام کیوں ہو رہا ہے، وفاقی حکومت کو کام کرنے سے نہیں روکا، حیدر عباس رضوی کی باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ گرین لائن مکمل نہ ہو سکی، ریڈ لائن کے لیے پوری سڑک ہوتی، کراچی میں میئر ہمارا آ جاتا تو حالات بہتر ہوتے۔ کراچی کا نظام اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہا ہے، حافظ نعیم الرحمان کی گرج برس، کہا 26ویں ترمیم کرنے والے قوم کے مجرم ہیں۔ حساس اداروں کے خلاف ٹویٹ کا کیس، PTI کے سینیٹر اعظم سواتی پر فرد جرم عائد، ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے اعظم سواتی کی بریت کی درخواست بھی خارج کر دی، سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی۔ پنجگور میں افسوسناک ٹریفک حادثہ، ایرانی پیٹرول سے بھری گاڑی اور بس میں تصادم، 8 افراد جاں بحق، 3 زخمی، اسپتال منتقل۔ حادثے کا شکار بس کراچی سے پنجگور جا رہی تھی۔ اسرائیل کو عالمی محاذ پر شرمندگی کا سامنا، نتین یاہو کا جنرل اسمبلی سے خطاب، پاکستان سمیت مسلم ممالک کے ارکان کا بائیکاٹ، تقریر کے دوران ہال خالی، نتین یاہو پریشان، چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، ہال خالی دیکھ کر ہکا بکا۔ فلسطین کی آزادی کے لیے بین الاقوامی فورس بنائی جائے، جنرل اسمبلی میں جلد قرارداد پیش کریں گے۔ کولمبیا کے صدر کا اقوام متحدہ کے باہر مظاہرین سے خطاب، امریکی فوج سے ٹرمپ کے احکامات نہ ماننے کا مطالبہ۔ کولمبیا کے صدر نے نیو یارک کی گلی میں کھڑے ہو کر امریکی فوج کو بغاوت پر اکسایا، ان کا ویزا منسوخ کریں گے، محکمہ خارجہ کا رد عمل۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی طیاروں کی وحشیانہ بمباری، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، صبح سے اب تک 44 فلسطینی شہید۔ گلوبل سمود فلوٹیلا آج یونانی جزیرے سے غزہ روانہ ہوگا۔ نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کی نتین یاہو سے ملاقات، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پلان سے آگاہ کر دیا، فوری جنگ بندی پر زور۔ حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کی برسی، بیروت میں سینکڑوں افراد کا خراج عقیدت۔ سفارتی کوششیں ناکام، یورپی طاقتوں کے ساتھ ایران کا معاہدہ نہ ہو سکا، تہران نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے واپس بلا لیا۔ سلامتی کونسل میں پابندیاں مؤخر کرنے کی قرارداد مسترد، 2015 میں اٹھائی گئی عالمی پابندیاں کل سے دوبارہ بحال ہوں گی۔ اور چھکے چوکوں کی بہار، ایکشن ہوگا لگاتار، ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کا میلہ سجنے میں 3 روز باقی، کپتانوں کی پریس کانفرنس اور ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ۔ کپتان فاطمہ ثنا پاکستان میں ویمنز کرکٹ مقبول کرنے کی خواہش مند، ورلڈ کپ کا 30 ستمبر سے باقاعدہ آغاز، مقابلے بھارت اور سری لنکا میں ہوں گے، قومی ٹیم اپنے میچز کولمبو میں کھیلے گی۔